السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف سے اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. اور آج کی صبح خاص طور پر شکر ادا کریں کیونکہ 27 رمضان المبارک کا وہ دن ہے جس دن پاکستان اس دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا. اور وہ جو جد و جہد تھی پاکستان کی اس کو بھی یاد رکھیں. وہ جو قربانیاں تھیں پاکستان کو حاصل کرنے کی، پاکستان کے جو اس وقت کے جو لیڈر تھے، جو تحریک آزادی کے جو لیڈرز تھے، ان کو بھی یاد رکھیں. اور پاکستان کے لیے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ہندوستان سے نکل کر بھارت میں نہ رہنے کی خواہش لے کر، اور پاکستان میں ایک نیا وطن جب بنا تو اس نئے وطن میں اپنے نئے گھر بسانے کی خواہشیں لے کر وہ جو لوگ آئے تھے، اور جس کے بارے میں جو سب سے بڑی ہسٹری کی ایک مائیگریشن جیسے کہا جاتا ہے. اور اس مائیگریشن میں جب 40 لاکھ لوگ شہید ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو بچے ہوئے لوگ پاکستان آتے ہیں، ان کی حالت بھی ہم جانتے ہیں کس طرح وہ لٹے پٹے ہوئے پاکستان میں پہنچے تھے. اور اس میں بڑے بڑے نواب، انڈسٹریلسٹ، کاروباری شخصیات وہاں پہ جو تھیں، وہ یہاں آ کر تو بالکل صفر سے انہوں نے اپنی زندگیوں کا آغاز کیا. اپنے بچوں کی تعلیم، اور کتنے لوگ گھروں، کتنے دن ان کے گھروں میں فاقے رہے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑی چیزیں الاٹ کروا لی یہاں سے، اور وہ اس علاقے کے بھی زیادہ تھے. وہ وہاں سے آئے ہوئے تو پتہ نہیں اتنے تھے کہ نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون سے ادارے سے کیا کرانا ہے. لیکن جو یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے گئے نا، وہاں پر لوگ یہاں سے بھی ظاہر ہے اس طرف ہجرت ہوئی اور اس طرف لوگ گئے. تو جو یہاں سے چھوڑ کر گئے، خاص طور پہ جو ہندو برادری یہاں سے چھوڑ کر گئی، تو ان کے جو کاروبار تھے ان پہ تو پھر آ کے جو مسلط ہوئے، بس پھر مسلط ہی رہ گئے. اچھا، جو وہاں سے آئے انہوں نے یہاں آ کر ایک کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ جب بہت سارے لوگ جو یہاں پر پہنچے، جنہوں نے اس سرزمین پر پہلا قدم رکھا، قدم رکھنے کے ساتھ ہی انہوں نے سجدہ کیا اس سرزمین پر. بالکل، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہے ہمارا گھر، اور یہ ہے اسلام کے نام پر بننے والا وہ ملک جس میں ہم نے وہ قوانین بنانے ہیں جو کہ اسلام کے ویلفیئر اسٹیٹ کے قوانین ہیں. اس میں وہ تمام چیزیں ملیں گی دنیا میں جو ہمیں نہیں ملتی ہیں. بحیثیت مسلمان ہم اپنی ایک شناخت، الگ شناخت اس خطے سے، ایک سیاسی شناخت بنائیں گے. اچھا، اب اس کو دیکھنے کا جو لوگ وہاں سے آئے اس کا ایک الگ ایسپیکٹ بھی ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں والے لوگ تو یہاں پر تھے نا، زیادہ تر آبادی یہاں پر بھی رہ گئی تھی، اور یہاں پر جب پاکستان بنا تو ان سب نے پاکستان بننے کو سیلیبریٹ کیا کیونکہ مسلمان اس سائیڈ پہ زیادہ تھے. وہاں پہ بھی خیر کوئی کم مسلمانوں کا نمبر نہیں تھا، لیکن جتنے آئے اس سے زیادہ وہاں پر رک بھی گئے. لیکن وہ جس حال میں لیکن جو وہاں سے آئے، مثال کے طور پہ آپ صرف ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ نہ آتے، اور یہ صرف ہمارے قائد کی اور ان کی لیڈران کی ٹیمز ہوتی ہیں، وہ لوگ ہوتے تحریک پاکستان کی موومنٹ لیڈ کرنے والے، وہ آ جاتے اپنے خاندانوں کے ساتھ، اور عوام ان کی آواز پہ اگر لبیک نہ کہتی تو ادھر یہ پیغام نہ جاتا ایوانوں میں، لوگوں کو یہ سمجھ نہ آتی کہ بھائی یہ تو وہ کہتے ہیں نا جمہور. تو عوام کی رائے یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہمیں یہاں پر وہ حقوق نظر نہیں آتے آنے والے وقتوں میں جس کے بارے میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں، تو ہم بھی لہٰذا ان کے ساتھ آگے کی طرف نکل جائیں گے. اگر وہ وہاں سے یہاں نہ آتے تو یہ تحریک کا ٹھیک ہے، یا یہ تو بن جاتا اس تحریک کا وہ اتنے پازیٹیو یا اس نوٹ پر نہ اینڈ ہوتا جس کی طرف ملک بن جاتا بہرحال. لیکن اگر وہاں سے لوگوں کا یہاں آمد نہ ہوتی تو صورتحال یہ بھی ہو سکتی کہ اس کو پھر بعد میں پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا جاتا. کتابوں میں بڑے بڑے لیڈران یا جو بھی ہیں ان کی طرف سے وہ یہ بیانات دیتے کہ دیکھو ان کے تو اپنے لوگ جو مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ یہاں سے تو گئے ہی نہیں، یہاں سے تو ہجرت. بہت سارے نہیں گئے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں گئے، لیکن بہت ساروں کو ظاہر ہے جب آپ کسی بھی ایک مجمع سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا 100 لوگوں سے آپ بات کریں گے تو کچھ آپ کی بات مانیں گے، کچھ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کچھ آپ کی بات پر لگ بیک کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے. یہاں پر جو لوگ آئے وہ ایک نئی امید لے کر آئے، ایک نیا خواب لے کر آئے، ایک نیا جذبہ لے کر آئے. اور اسی جذبے کے تحت جب ہم اس وقت کے حالات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پاکستان کی صورتحال تھی. کہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے ایک ماچس کی ڈبیا کے برابر بھی پاکستان دیں گے تو میں لوں گا.
کیوں؟ وہ تھی کنوکشن، وہ تھا ایک لیڈر کا جذبہ، ایک لیڈر کا ویژن. اور پھر جب ہم یہاں پر پہنچ گئے، پاکستان میں آ گئے، تو اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، پیسے ہی نہیں تھے. نواب آف بھاولپور ہمارے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اپنی جیب سے دے رہے تھے. خیر ان کا جو لوگ یہاں پر آئے وہی کہہ رہے ہیں نا کہ جذبہ ایسا تھا کہ وہ قائد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. مال کون دیتا ہے کسی کو بغیر اپنے، مطلب مال تو بڑی محنت سے کمایا ہوا ہوتا ہے، مال اولاد پہ تو کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. تحریک میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ ہم سے بس بلینک چیک لے لیجیے، بالکل، کیونکہ ہمیں اس وطن کو بنانے کے لیے ظاہر فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے. کاغذ نہیں ہوتے تھے سرکاری دفاتر میں ہمارے. پاکستان میں بنانے میں، پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں قائد اعظم کے بہت دو قریبی ساتھی، ایک سر عبداللہ ہارون اور ایک جو ہے وہ سر آغا خان، یہ دونوں کا بڑا نام آتا ہے، بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن فائنینشلی جو میں بات کر رہا ہوں کہ فائنینسز کے معاملے میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار تھا. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری اپنی پڑھیں اور پاکستان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ پاکستان کے نام سے یہ وطن آپ کو ملا ہوا ہے، اور یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے ہے. یہ بھی قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور ہمیں اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کی جد و جہد میں کام کرنا چاہیے. ہمیں بتانا ہے دنیا کو کہ یس، پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے، اس پر چاہے کوئی بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹ جائے، وہ قوم کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے اور اپنا نام ساری دنیا میں بنا سکتی ہے. ایسا ہی ہے جی. اسی بات کو یاد رکھنا ہے آج کے دن اور پورے سال اگلے پھر امپلیمنٹ کرنا ہے. اگلے سال 27 رمضان کو ہم یہی بات کر رہے ہیں. پوچھیں گے آپ سے، ہم پوچھیں گے، بالکل بالکل. یہ سبق یاد کر لیں جی. تو یہ تھی جی پاکستان کے حوالے سے بات. اب بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی. اچھا، عید کا ظاہر ہے جو موقع ہے تو لوگ بازاروں کی طرف، یہ تو ہمارا جو شب قدر والا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، افسوس کی بات یہ ہمارا کچھ اس میں ضائع سا ہو جاتا ہے. ہمارا آخری اشرہ شاپنگ کا اشرہ بن جاتا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے. پہلے لے لیا کریں. ویسے میں آپ کو بتاؤں، پہلے ورائٹیز وہ ٹھیک ہے، عید کلیکشن بعد میں آتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، کلیکشن بھی نئی ہوتی ہے. بعد میں پھر بعض اوقات بڑی بڑی دکانوں پہ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی اچھی چیزیں ظاہر ہے وہ بک جاتی ہے، پیچھے سارا کچرا ٹائپ چیز رہ جاتی ہے جو مزہ پہلے رمضان سے پہلے لے لیں، رمضان کو رمضان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لیں. اس میں کون سی اچھا. اور عید کلیکشن اگر آپ نے خریدنی ہے، اگر لینی ہے تو پھر عید کے بعد سیلیں بھی لگ جاتی ہیں، پھر اس سیل کا انتظار کریں، عید کے بعد لے لیں. عید کلیکشن آپ نے نہ پہنی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ مجھے بتائیں. میرا سب سے بڑا سوال یہ وہ عید کلیکشن کا جو برانڈ ایک لگا ہوا ہوتا ہے، ایک جو ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ خریدنا ہے. کیوں بھائی؟ وہی کیوں خریدنا ہے؟ اگر وہ نہیں خریدیں گے تو کون سی کوئی قیامت آ جائے گی؟ کون سی قباحت ہے؟ کون مر جائے گا اگر وہ نہیں خریدو گے تو؟ لیکن بہرحال اب اگر خریدنا ہے تو خرید و فروخت کے حوالے سے بازار جائیں گے. آپ بازار جائیں گے، بالکل. وہاں پر بھاؤ تاؤ ہوگا، تول مول ہوگا. تو ان تول مول اور ان ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی زبردست دعا ہے، وہ آپ پڑھیں. بتاتے ہیں آپ کو کون سی دعا ہے. میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا. اے اللہ، میں تجھ سے بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں. تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے. اے اللہ، میں یہاں جھوٹی قسم کھانے اور معاملے میں نقصان اٹھانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جی، یہ تھی وہ دعا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار میں خرید و فروخت کے حوالے سے ہمیں بتائی. اور کیا ہی خوبصورت ترجمہ کہ ایک تو اللہ کے نام سے داخل ہو رہے ہیں اس بازار میں، پھر اس کے بعد اس بازار کا خیر، اس بازار کا جو شر ہے، خیر مانگ رہے ہیں، شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور پھر بڑی اسپیسیفک بات کہ جھوٹی قسمیں کھانے کا بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے بازار میں، اور وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا دکاندار تو کہتا ہے جی یہ ہمیں پڑا ہی اتنے کا ہے، یہ تو بس قسم سے یہ سب سے اچھا کام ہے، باقی دکانیں جو ہے وہ جھک مار رہی ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میرا جو اسٹال ہے وہ اعلیٰ ہے بھائی. جی بالکل، یہ دکاندار. اچھا، باقی پورا مال چین کا آیا ہوا ہے، میں امریکہ سے منگا رہا ہوں، میں دنیا کا سب سے بہترین مال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ چیز دکان، اور دوسرا جو لوگ خریداری کرنے جاتے ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ہمارے پاس اتنے پیسے. باجیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہماری بہنوں کو. نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور یہ بھائی آنٹی سے ابھی آپ اس پہ نا وہ الجھیے گا. وہ کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، کیا جھوٹی قسم. ہم بالکل یہی بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے پاس تو ہیں ہی اتنے. اور اچھا، ایک یہ جملہ ایک دوسرا ہوتا ہے، ایک اور بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ گھر جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ بھی تو چھوڑ دو. یہ آپ لوگوں کا بہانہ ہے، یہ کون بہانہ میں بتاتا ہوں. وہ دوسری دکان پہ تو اتنے کا مل رہا ہے،
یہ والا ایک بہانہ ہوتا ہے. یہ جھوٹ بولنا, یہ جو بھاؤ تاؤ ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں لگتا کہ بھاؤ تاؤ طریقے سے نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں, وہ کیسے کریں گے آپ؟ آرگومنٹ دیں. ساری دنیا میں بھاؤ تاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر کسی نے کوئی 100 روپے کی قیمت بتائی ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کے میرے حساب سے 50 روپے قیمت ہونی چاہیے, یہ لگا لو. یہ طریقہ ایک جملہ آسان, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھاؤ تاؤ کرنے کا طریقہ؟ یہ بھی ہوتا ہے, ایک سیکنڈ, یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ہر دکان کی اپنی قیمت بھی ہوتی ہے. ایک آپ کو 450 کا دے رہا ہوگا, ایک 500 کا دے رہا ہوگا, تو یہ بھی ہوتا ہے اسی ملک. آپ اس کو کہیں گے نا کہ بھائی مجھے, میرا اندازہ یہ ہے, میری ریسرچ یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ 100 روپے کی دے رہے ہیں یہ 25 روپے کی ہونی چاہیے, 95 کی ہونی چاہیے. آپ اپنا آفر دیتے ہیں اس کو. یہ ہے بھاؤ تاؤ کرنے کا ہر جگہ کا طریقہ. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ دکاندار ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس میں آیا, بھائی یہ باجی یہ کتنے کا ہے؟ 500 کا. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ جانا شروع کر دیتے, پھر کہتے ہیں باجی رکے, یہ کون سا طریقہ ہے بھاؤ تاؤ کرنے کا؟ سیدھی طرح کہو بھائی یہ زیادہ ہے, مجھے اتنے کا چاہیے. ہم ایکٹنگ کرتے ہیں باہر جانے کی. یہ کون سی ایکٹنگ لگائی ہوئی ہے بھائی آپ لوگ؟ بڑے اداکار تم لوگ پیدا ہوئے ہو سارے. نہیں لیکن یہ تو اب دلوں کا حال تو ہم نہیں جانتے, ہو سکتا اچھا ٹھیک, چلے صحیح, میں نے مان لیا. نہیں تو وہ آواز لگاتا کیوں ہے؟ اگر وہ جا رہی ہے تو جانے دو, کوئی اور آ جائے. دونوں طرف سے معاملے ہوتے ہیں, یہ دونوں طرف سے معاملے ہوتے ہیں. یہ سب ہماری حرکتیں ہیں. ہم اپنے گریبان میں جا کے ہمیں پتہ ہے ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے, یہ شاید بہت سارے لوگوں کو تھوڑی زیادہ بری لگے, لیکن کوالٹی پہ ہم بڑا کہتے ہیں. اللہ کی قسم یہ چائنا کا نہیں ہے باجی, قسم سے اللہ کی قسم, یہ چائنا کا نہیں. یہ بھی ہم بہت کرتے ہیں, حالانکہ بہت تھرڈ کلاس کوالٹی بھی ہم بیچتے ہیں. اچھا, اور گھر جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا, یا تھوڑے دن استعمال کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ جا کر واپس کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا دکاندار ہے جو کہ کہ کسی نے کوئی اس سے مال خریدا اور پھر وہ آ کر واپس دے دے اس کو, اور اس کو وہ رقم دے دے, تو اس کے لیے بڑی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. اور یہ باہر امپلیمنٹ ہوا ہے, پاکستان میں نہیں ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس تبدیل نہیں ہوگا. ہمارے یہاں یہ ایسی چیزوں سے ہم مطلب روگردانی یا نافرمانی جس کو کہتے ہیں, ہم ایسے کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف ہی نہیں ہوتا. اگلا آپ سے چیز لے جائے, اس میں سائز کا حالانکہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو, سائز کا معاملہ ہو, وہ کہے کہ مجھے اسمال دے دیں یا سیل پہ لیا تو بالکل ہی واپس نہیں. باہر تو بغیر کسی وجہ کے آپ کر لیتے ہیں یا ورنہ واپس ریفنڈ کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا, میں باہر جا رہا ہوں بس, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک آنٹی ہماری آئی ہوئی تھی کینیڈا سے. وہ ہماری آنٹی ایک تھی جس کو لا کے انہوں نے ایک تحفہ شفا دیا. وہ الیکٹریکل اپلائنس تھا, مجھے یاد نہیں ہے کون سا تھا. وہ آئی اور وہ پھر 3 سال بعد واپس آئیں تو وہ الیکٹریکل اپلائنس استعمال نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں استعمال کرتے, یہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں لے جاتی ہوں. وہ 3 سال بعد وہ الیکٹریکل اپلائنس لے گئی واپس کینیڈا میں. انہوں نے اس جا کے اسٹور میں واپس کیا, اسٹور کا نام بھی مجھے بتائے, اور انہوں نے واپس لے لیا بغیر رسید. ظاہر ہے 3 سال میں کسی کے پاس کیا رسید لٹکائی تھوڑی تھی دیوار پہ, نہ رسید تھی نہ کچھ تھا. ان کو پتا تھا, اسٹور والوں نے کہا. اور آنیسٹی بھی بہت. اچھا ہمارے یہاں پر ایک اور چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا, پتہ نہیں اس پر بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوگا, وہ کیا کہ ہمارے یہاں پہ خواتین جب بھاؤ تاؤ کر رہی ہوتی ہیں تو اس قدر وہ جو دکانداروں سے بات کرنے کا, بہت ساری خواتین کا اس طرح کا طریقہ ہوتا ہے, وہ جو آپ کے الفاظ میں, انداز میں, وہ جو ایک لوچ اور ذرا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے ذرا وہ بات کرتے ہیں, ہاں کم کر دیجئے نا, یہ مطلب اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں خواتین اس کو, کہ جو ایک نامناسب طریقہ ہے گفتگو کرنے کا. بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں, وہ میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ خود سمجھدار ہیں کہ کس طریقے سے وہ بھاؤ تاؤ کے معاملہ ہوتا ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اسپیسیفک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. قرآن پڑھیں گے آپ کو وہ طریقہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے جب کسی سے گفتگو کرنی ہے کیسے کرنی ہے. تو بہرحال یہ صرف سوچنے کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں یہ چیز, یہ صرف آپ خود سوچیں اور خود ہی اس پر عمل کریں. میں کوئی جج نہیں کر رہا ہوں کسی کو. بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی, اور اس میں جو آج ہم نے جو وصف چنا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاشرت کا. اور حسن معاشرت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ہر ایک سے اس قدر خوش اخلاقی سے بات کرتے تھے. ان کا جو طریقہ تھا گفتگو کرنے کا, وہ چاہے اپنے رشتہ دار ہوں, چاہے پڑوسی ہوں, چاہے کوئی اجنبی ہو, ان کا طریقہ بات کرنے کا سب سے بہترین, ملنساری کا برتاؤ ان کا سب سے بہترین. ان کے جو خادم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا, اور اس میں کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا ہو, جھڑکا ہو, اور نہ کبھی فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور فلاں کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں تھا. آپ کے اصحاب
یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا. جس وقت بھی مجھے وہ دیکھتے مسکراتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے, ہر ایک سے گفتگو فرماتے, بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے, بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھاتے تھے اور خادمین اور غلامان سب کی دعوتیں قبول فرماتے. نرمی تو مزاج کی ایسی تھی کہ وہ تو ہمیں ان سے سیکھنے کی ایک اور ضرورت ہے. کوالٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس نے فرمائی کہ اگر کوئی شخص حضور کے کان میں کوئی سرگوشی کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا. مجلس میں بیٹھنے کے آداب ان سے سیکھیں. کبھی بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. جو آپ کے سامنے آتا سلام کرنے میں پہل کرتے تھے, ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے تھے اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے اپنی چادر بچھاتے اپنی مسند پیش کر دیتے تھے اور انہیں اچھے ناموں اور اچھی کنیتوں سے پکارتے تھے. بالکل, یہ کتنا ریلیشن شپ بنانے کا ایک اچھا ریلیشن شپ بنانے کا. اور ایک اور طریقہ بھی استعمال کرتے تھے جب ان سے کوئی بات کر رہا ہوتا تھا یا وہ کسی, ظاہر ہے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی پوری توجہ اس کو حاصل ہو یا وہ جو ہے آپ کی پوری توجہ سے بات سن رہا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ جب ان سے کوئی بات کرتا تھا یا مخاطب ہوتا تھا تو وہ بھرپوری طریقے سے اس کی طرف مڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی طرف ظاہر ہے فل اٹینٹیو ہو کے, اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ داڑھی ہوتی تھی اس شخص کی تو اس کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگا کے اور ایک طرح سے پیار کا جیسچر دیتے تھے کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں, ہاں میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو. تو یہ اس طرح سے وہ بالکل اس کی طرف اٹینٹیو ہو کے اس کی بات سنتے تھے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم جی ہاں سن رہا ہوں ہاں بتاؤ ہو جائے گا بس ٹھیک ہے. یہ تو گورنمنٹ آفسوں میں تو اکثر ہوتا ہے. یہ واقعی میرے ذہن میں یہ نہیں تھا لیکن واقعی ہوتا ہے. یا عام طور پہ بھی ہم اپنے دفاتر میں یا دوستوں وغیرہ کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو ہم اکثر اسی طرح کرتے ہیں. کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے اور ایک ہی جیسا مسئلہ بار بار لے کر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو سنیں ہم کہتے ہیں تمہارا تو یہ مسئلہ زندگی کا چل رہا ہے, روز تم آ کے ایک مسئلہ بتاتے ہو. ہمارا بھی ایک مسئلہ زندگی بھر کا چل رہا ہے, وہ یہ کہ ہم بہت لمبی گفتگو کر جاتے ہیں, بعض اوقات گفتگو ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم 60 سیکنڈ نیوز. قومی اسمبلی میں پنجاب الیکشن کے لیے 21 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی ڈیمانڈ مسترد. عدالت کے حکم پر رقم مختص کی لیکن اجرا کا اختیار ہمارے پاس نہیں, قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک. اطلاع ہے کہ حکومت عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں آپریشن کرے گی, عمران خان کا ہائی کورٹ میں بیان. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی شاخرچیاں, وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے 5 گنا زیادہ خرچ کر ڈالا. وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع, عید تک بادل برسیں گے. راجن پور میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی, 2 دہشت گرد مارے گئے. افتخار کی جارحانہ اننگز رائے گاں, نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی. نیو یارک میں خفیہ چینی پولیس اسٹیشن چلانے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. امریکی شہر کینساس میں غلطی سے گھر کی گھنٹی بجانے پر گھر کے مالک نے 16 سالہ سیاہ فام نوجوان کو گولیاں مار دیں. بھٹنڈا ملٹری اسٹیشن میں بھارتی فوجی نے اپنے ہی 4 ساتھیوں کے قتل کا اعتراف کر لیا. اور میلبرن سڈنی کو پیچھے چھوڑ کر آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا. جی یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز. اب ذرا ٹرینڈنگ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں. جی بتائیے جی کیا صورتحال ہے؟ قطر کی خبر سناؤں آپ کو میں. قطر میں زبردست جو ہے وہ خبر ہے جی, رمضان المبارک کے بعد جو عید کی چھٹیاں ہیں وہ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. اور قطر نے جو اناؤنس کی ہیں عید کی چھٹیاں, وہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. شفا بہت خوش ہوں گی. قطر میں عید کرنے جا رہی ہوں تو کیا اس بار عید الفطر کی 11 دنوں کی چھٹیاں دی گئی ہیں قطر میں. 19 اپریل یعنی 28 رمضان سے 27 اپریل تک یہ چھٹیاں ہیں جی. 11 دن. کس خوشی میں کچھ بتایا, کچھ پتہ چلا؟ عید کی خوشی میں بس انہوں نے کہا جی عید کی 28 اور اپریل کو 28 اور 29 کو جمعہ اور ہفتے کی بھی چھٹی ہوگی. تو بیسکلی یہ تو تمام ملازمین ٹوٹل جو ہے 30 اپریل کو جب وہ واپس آئیں گے تو 11 دن کی چھٹی وہ کر کے آئیں گے. اور یہ بڑی ظاہر ہے جب یہ لوگوں نے اعلان سنا تو خوشی ہوئی ان کو, لوگوں میں تو واہ, انہوں نے کہا واہ بھائی واہ, کمال ہے, ہماری حکومت نے کیا کمال کام کر دیا ہے. اور آپ بھی خوش ہو, آپ کی بھی تو ہے نا. کتنی ہے بس ایسے ہی میڈیا والوں کی کیا ہی چھٹی, پھر اینکرز کی تو اور ہی تباہی ہوتی ہے. آپ کی بھی 1 اور 1 2 دن کی نہیں ہے, آپ اس کو 1 اور 1 11 لیں. اچھا 1 اور 1 11 دن ٹھیک ہے.
1 और 11 بالکل صحیح ہے. لیکن آپ 9-2-11 9-2-11 نہیں ہو سکتے. ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ 9-2-11 نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کوئی گھپلا کیا ہو, ہلکی پھلکی بھی آپ کی کوئی ہیر پھیر ہو, پھر جی نہیں, برطانیہ. اس میں کیا ہوا؟ وہاں پر ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی تو مغرب نے اسلام کے وہ سارے اخلاقی اصول اپنائے ہوئے ہیں جس کا پرچار ہمیں کرنا آتا ہے, بڑے آرام سے ہم کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنانے میں نا ذرا قباحت ہوتی ہے, تکلیف سے ہم گزرتے ہیں شدید. تو معاشرے میں قانون کے سامنے سب برابر ہیں. ایک اس کی جو بہترین مثال ہے وہ گزشتہ دنوں سامنے آئی ہے برطانیہ سے. وزیر اعظم رشی سناک بڑا خبروں میں رہے ہیں کہ بھائی وہ انڈین اوریجن کے ہیں, اور ظاہر ہے ساؤتھ افریقہ میں ان کے والدین جو ہیں وہ پھر بسے ہوئے تھے اور وہ پھر وہاں پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ والی ساری صورتحال جب ان کی ہوئی تو بات کچھ یوں ہوئی ہے اب کہ ان کی اہلیہ ہیں ایک شاتا مورتی, انہوں نے چائلڈ کیئر ایجنسی میں شیئرز خریدے ہوئے تھے. رشی سناک پر الزام ہے کہ بجٹ میں چائلڈ کیئر اداروں کو اضافی ادائیگیاں کرنے کا اعلان کیا گیا جس سے ان کی اہلیہ کو بھی بالواسطہ طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پر آ گیا کہ ایک طرف آپ کی بیگم نے شیئرز خرید لیے, دوسری طرف آپ نے اعلانات اس حوالے سے ادارے کے حوالے سے خاص طور پر کر دیا. اچھا, ان پر یہ بھی الزام ہے کہ جب بجٹ پر بحث کے دوران اس موضوع پر ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کے شیئرز کا ذکر نہیں کیا. تو یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے مینشن نہیں کیا. اچھا, اس معاملے کو مفادات کے تصادم کا, وہی جو میں نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ پرابلم یہاں پر ہے. اور اسٹینڈرڈ کمشنر نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اب پتہ لگے گا کہ بھائی یہاں پر کیا معاملہ کیا ہوتا ہے. بھائی ابھی بیگم نے خریدے شیئر, اس کا بھی سب چیزیں پتہ ہو, یا تو بیگم کی ساری چیزیں پتہ ہوں آپ کو, پھر اپنی بھی ساری چیزیں بیگم کو پتہ ہو, بچوں کی بھی پتہ ہو, سارے رشتہ داروں کی پتہ ہو, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹیکس کے بھی معاملات پتہ ہو کہ بھائی فائل کیا نہیں کیا. بڑا مشکل ہو گئی زندگی, انسان کا دماغ جو ہے الجھ جاتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا پتہ نہ ہو, پتہ نہیں ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ شوہر نے جائیداد خریدی اور بیوی لا علم ہو. یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے کچھ ایسی جنت میں رہ رہی ہیں آپ جس کا سب بہت کم. وہ مرد حضرات چھپا کے ضرور لیتے ہیں, تنخواہ اپنی ضرور چھپاتے ہیں بیگمات سے, بتاتے نہیں ہیں کہ ان کو ریز مل گیا. وہ کہتے ہیں وہی 50 پہ ہی اٹکا ہوا ہوں میں. وہ کہتی ہے ساری دنیا کی ریز ہو گئی, تمہارا ریز نہیں ہوا, لیکن بس وہی 50 پہ اٹکا ہوا ہوں. ریز میں ہوتی ہے حالانکہ بینک میں آ رہا ہے مال, لیکن یہ معاملہ ہے. لیکن رشی اگر پاکستان میں ہوتے تو وہ پتہ ہے کیا کہتے, وہ کہتے کہ میری بیوی مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, شی از انڈیپینڈنٹ, میرے ساتھ وہ رہتی نہیں ہے, ہماری ناراضگی ہوئی ہے, ناچاکی چل رہی ہے ہماری, اور آخر میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کو ڈسون ہی کر دیتے. یہ تو میری بیوی ہے, بہانے تراش سکتا ہے. اس کی آپ کو مثال دوں, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بڑا زبردست ایک کام ہوا ہے. ڈنمارک میں 1000 کے قریب انسانی دماغوں کا ذخیرہ ہے جو کہ محفوظ رکھا گیا ہے, اور یہ اس پر تحقیق ہو رہی ہے. اور کام یہ جو تھا اس کا آغاز ہوا تھا دوسری جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور اب تک 9469 دماغ مخصوص گیس سے بھرے جو سفید بالٹیاں ہیں ان میں محفوظ کیے جا چکے ہیں. اور بیسیکلی یہ دماغ نفسیاتی اداروں میں مرنے والے افراد کے ہیں جنہیں پوسٹ مارٹم کے دوران نکالا گیا تھا, اور ہر دماغ کے متعلق مکمل دستاویزات موجود ہیں تاکہ ریسرچ کرتے وقت ان نفسیاتی امراض کو بھی مد نظر رکھا جائے. بڑا عرصہ یہ بحث چلی کہ ان دماغوں پر تحقیق کرنا اخلاقی طور پر درست ہے یا نہیں ہے, لیکن پھر فیصلہ ہوا ریسرچ کے حق میں. اور سائنسدان جو امید کر رہے ہیں وہ یہ کہ دماغی بیماریوں کے متعلق تحقیق میں اس سے بڑی مدد ملے گی. تو آپ کا بھی دماغ جو ہے نا وہ جمع کروائیں, آپ ان سے کہیں میرے دماغ میں بڑے آئیڈیا آتے ہیں, بڑے کام آتے ہیں, بڑے پالیٹکس آتی ہے, بات کرتے ہیں ان سے کہ بھائی ایک ہمارے پاس ہے دماغ, ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی وہاں جمع کرا دیں. صحیح ہے. اور ایک ان سے کہے گا وہ بالکل ان یوزڈ بھی پڑا ہوا ہے, ایک ان یوزڈ بھی پڑا ہوا ہے, بالکل ہاں ایسا ہی ہے. اچھا, مہنگا بکے گا میرا اس حساب سے ان یوزڈ ہے نا, میں تو یوز ہی نہیں کرتا ہوں دماغ اپنا. یہ بھی ہے. اچھا, میں آپ کو بیٹھا ہوا پروگرام کر رہا ہوں, کہاں دماغ یوز کرتا ہوں, اور کیا وہاں کے بس سیدھا بیٹھ جاتے ہیں ہم, سارا کام تو آپ کرتی ہیں. صحیح بات ہے, صحیح ہے. تو آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں, اور ایک اور میں آپ کو خبر سناؤں کینسر کے حوالے سے. کینسر کی بیماری سے دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. سائنسدان اس بیماری پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے انہیں مطلب مختلف قسم کے جو کینسر ہیں ان کے خلاف کامیابیاں بھی مل رہی ہیں, علاج بھی آ رہے ہیں, کچھ کی تو ویکسینز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اچھا, حال ہی میں جلد کا جو کینسر ہے اس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے, یعنی کہ اسکن کینسر جو ہے اس کے, جس سے بڑا حوصلہ افزا نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور یہ ویکسین 2 امریکی دواساز کمپنیوں نے مشترکہ طور پر کولیبوریٹ کر کے تیار کی ہے. اس ویکسین کی 107 مریضوں پر آزمائش کی گئی, تجربہ کیا گیا, جن میں سے 24 مریضوں کا یا تو کینسر ختم ہو گیا یا پھر بیماری کی شدت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی. اب اس ویکسین کا اہم ترین ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوگا, جس میں کامیابی کے بعد اس کے عام استعمال کی اجازت جو ہے وہ دے دی جائے گی. اور ویکسین تیار کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا تمام عمل جو ہے اس کو 2 سے 2.5 سال مزید لگ جائیں گے, لیکن پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کام اس پہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. تو امید یہ ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا تجربہ. زبردست. دیکھیں سائنسی تحقیقات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا دماغ دیا ہے لوگوں کو, وہ علم کی راستے پر اگر چلیں تو پھر بڑی بڑی تحقیقات ہیں اور بڑے بڑے زبردست کمالات ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک اور چیز, فائنل خبر ہماری آج کی بڑی زبردست. آپ کو کسی چیز پہ غصہ ہے؟
کوئی پریشانی ہے؟ کوئی آپ کو کوئی احتجاج کرنے کا؟ مہنگائی پہ ہے. چلو ایک مہنگائی ہو گئی, اور الیکشن نہیں ہو رہے, ہاں انتخابات کا ہے, اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں زندگی میں. کوئی بھی, چلو آپ کو 2 مسائل, ٹھیک ہے. اب احتجاج کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں بھائی اٹھ کھڑی ہو رہی؟ میں احتجاج جائیں سڑکوں پہ احتجاج کریں, نعرے لگائیں. پھر اعتراض کریں گے نا لوگ کہ یہ وہ نہیں احتجاج کری, یہ صحافی ہے تو احتجاج کیوں کری. وہ بائیس, وہ نیوٹرل والا ایک طریقہ آیا ہے, نیا طریقہ آیا ہے. وہ بیسکلی طریقہ آیا ہے جی, ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ ہو رہی ہے, اور اس ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے کچھ میچز کو بیسیکلی کچھ پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے. وہ میچز خراب کیے انہوں نے, اور وہ کیسے کیے, وہ چڑھ گئے جی اس ٹیبل پر جس ٹیبل پر سنوکر کا میچ ہو رہا تھا, اور وہ جب چڑھے ان ٹیبلز پر, اور انہوں نے ان ٹیبلز پر اورنج کلر کا ایک پاؤڈر جو تھا وہ پھینک دیا جی, اور اورنج کلر کا پاؤڈر سے پورے ٹیبل تباہ برباد ہو گئی. اور ہمارے پاس ویڈیو اس کی ہونی چاہیے, وہ اگر دکھا دیں تو بڑے اچھی ویڈیو چل رہی ہے. ہاں, اور یہ پاؤڈر اس بندے نے ٹیبل پہ آیا اور اس نے سارا پاؤڈر اورنج کلر کا وہ ٹیبل پورا خراب کر دیا. یہ دیکھیں, یہ آیا اور اس نے کہا لو جی بھائی پروٹیسٹ ہے میرا, جسٹ اسٹاپ آئل بیسکلی یہ نام ہے اس آرگنائزیشن کا. اور بیسکلی یہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں جو آئل کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو پکڑ تو لیا, بالکل پکڑ لیا, ظاہر ہے, لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ پروٹیسٹ کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور ایسے میچ تو خراب ہو گیا نا, میچ خراب ہو گیا, اگلے دن آج شروع ہوگا وہ میچ, یہ کل تھا نا, وہ آج شروع ہوگا. دونوں میچز پہ انہوں نے کیا تھا, 2 میچز چل رہے تھے, تو ایک ٹیبل پر وہ ہو گیا, خراب ہو گیا اس کا پورا کپڑا, دوسرے پر جو ہے وہ دوسرا پھر بعد میں شروع کر دیا گیا تھا. اچھا, تو دیکھیں دوسرا بندہ جس نے پروٹیسٹ خاتون تھی, وہ خاتون ذرا گھبرا گئی تھی لگتا ہے. اس بندے نے جا کے اس نے وہ کیا تھا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. ہاں نہیں وہ اس نے صحیح کیا تھا, لیکن اس کو پہلے سے انہوں نے پکڑ لیا نا, کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے اس طرف مستعد ذرا. اچھا, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ تو آپ بھی یہ ٹیبل خراب کر دیں اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو. پاؤڈر لے کے آؤ بھائی, پاؤڈر سفید والا نہیں, وہ یہاں پہ مختلف انواع و اقسام کے بھی کچھ پاؤڈرز ہیں, خواہ میری گرفتاری نہ ہو جائے. اورنج کلر کا پاؤڈر لانا جس کا کھانے پینے اور ذہن کے کسی بھی حصے وغیرہ سے کوئی کام تعلق نہ ہو. کٹ کریں ان باتوں کو. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے, اور بس اب 2 یا 3 ہی روزے رہ گئے ہیں. اب رمضان المبارک کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو کیسے ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں نافذ کریں, اور ان فوائد کے اندر خاص طور پر آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ اس میں کس طریقے سے بہتر ہوتی ہے, ذہنی صحت کس طریقے سے بہتر ہوتی ہے, اور ذہنی صحت کی جو بہتری ہے اس کو آگے ہم کیسے لے کر جائیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ حضور, آپ نے وقت نکالا. اچھا, بہت سارے بینیفٹس, بہت سارے فوائد کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور وہ زیادہ تر جسمانی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر تھوڑا سا اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ ذہنی صحت کے لیے کیا کیا فوائد رمضان المبارک کے ہوتے ہیں. رمضان چونکہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کھانے پینے اور دیگر ممنوع اعمال سے رکنے کا نام ہے, تو سب سے زیادہ بینیفٹ روزہ رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کا یقین پختہ ہوتا ہے. جس شخص کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین, اعتماد, بھروسہ اور توکل کامل ہو جائے, اس کا ذہن ہمیشہ جوان رہتا ہے, وہ بہت ساری منفی سوچوں سے محفوظ رہتا ہے. کیونکہ روزہ کیا کرتا ہے, بیسیکلی آپ کو ہر برائی سے روکتا ہے. روزہ رکھتے ہوئے ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے فلاں برا عمل نہیں کرنا, فلاں منفی بات نہیں کرنی, فلاں گالی نہیں دینی, میں نے بد زبانی نہیں کرنی, بد کلامی نہیں کرنی. ایون کہ بندہ برا سوچنے سے بھی بچتا ہے. تو روزہ تو سراپا نفع بخش ہے ذہنی صحت کے لیے, اور ذہن کو پختہ اور سوچ کو پختہ کرنے کے لیے.
بالکل صحیح ہے. اچھا اب جی جی جو اب سوچ انسان کی پختہ ہوتی ہے اس کے اندر مختلف جہتیں آ جاتی ہیں نا, کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جی غصہ ہے, غصے سے انسان کو ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے, لیکن روزے میں انسان اپنے آپ کو زیادہ روکتا ہے. پھر برداشت کے معاملات بھی اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سڑک پہ جائیں تو ایک شور شرابہ ہے, آفس میں جائیں لوگ کام نہیں کر رہے ہیں, ایک عجیب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کو خاص طور پر اگر ہم غصے کی بات کریں یا اس کے علاوہ کچھ اور ایسے فوائد ہیں, ان چیزوں کو آگے کیسے لے کر جائیں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی ہماری روٹین چینج ہوتی ہے ویسے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہماری مینٹیلٹی بھی چینج ہو جاتی ہے. آپ نے درست فرمایا ہے. رمضان تو دراصل ایک ٹریننگ سیشن ہے, ایک ماہ کا تربیتی چارٹر ہے. اس کے اندر ہماری ذہنی, جسمانی, اخلاقی, تہذیبی ہر اعتبار سے تربیت کی جاتی ہے. ہمیں ایک مہینے تک کچھ خاص پازیٹیو عادات کا پابند کیا جاتا ہے تاکہ یہ عادات ہماری طبیعت کا حصہ بن جائیں, اور رمضان کے بعد بھی ہم انہیں اپنی شخصیت پر اور اپنے اخلاق پر اپلائی کر سکیں. اسی طرح جو آپ ذکر کر رہے ہیں خصوصی طور پر غصے کا, روزہ رکھ کر ویسے بھی ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب تم سے کوئی لڑنے کی کوشش کرے تو تم اسے کہو کہ میں روزے دار ہوں. جب تم یہ کہو گے تو تمہیں خود بھی ایک احساس رہے گا کہ میں تو روزے دار ہوں, اور روزے دار کو لڑنا زیب نہیں دیتا, اور جو آپ سے لڑ رہا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ روزے دار ہے تو وہ بھی لڑنے سے کنارہ کشی اختیار کرے گا. دوسری اس کے ساتھ ساتھ غصے کے چونکہ آپ نے بطور خاص ذکر کیا ہے تو غصے کو روکنے کے لیے حدیث شریف میں چند ایک مزید بھی احتیاطیں بتائی گئی ہیں. مثلا فرمایا گیا ہے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور شیطان آگ سے بنا ہے, اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے کہ اس پر پانی ڈالا جائے. یعنی جب کبھی غصہ شدت اختیار کر جائے تو آپ وضو کر لیں, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یوں ہی حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, اور اگر پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تو آپ اپنی مجلس تبدیل کر لیں, یعنی وہاں سے آپ اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں, آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ ساری احتیاطیں بھی اختیار کریں, روزہ بھی رکھیں, تو انشاءاللہ بڑے پازیٹیو اثرات آئے ہوں گے. اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ اس کو فیل کریں گے کہ روزہ رکھ کر ان کی طبیعت میں تحمل آیا ہے, برداشت آئی ہے, کیونکہ روزہ سکھاتا ہی برداشت ہے. صبح سے شام تک تو آپ نے برداشت ہی کیا ہے نا, تو روزہ بیسیکلی تحمل اور برداشت اور صبر سکھاتا ہے, اور جو روزے دار ہے وہ یہ سب فیل بھی کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں یہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں. دو اور مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جو کہ وہ مینٹل ہیلتھ سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایک ہے جی اسٹریس, انگزائٹی جس کو آپ ڈپریشن, انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو پہلے ڈپریشن کی بات کرتے ہیں پھر اگلے پر بھی آتے ہیں. ہاں, ڈپریشن جو ہے اس کے حوالے سے یہ روزہ ہمیں ڈپریشن سے کیسے بچاتا ہے؟ روزہ رکھ کر اگر تو ہم صبح سے شام تک سوئے رہیں پھر تو اس سے ڈپریشن سے کوئی نہیں بچانا. روزہ رکھ کر اگر ہم جس کے لیے روزہ رکھا ہے اس کی یاد میں کچھ وقت صرف کریں, نماز کی پابندی کریں, قرآن مجید پڑھیں. حضرت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, لیکن ہمیں سکون اور اطمینان دینے کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہوا, بلکہ اس کے لیے ہمیں خود ایک طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کر لو, میں سکون اطمینان دوں گا, تمہاری ڈپریشن ختم ہو جائے گی. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی تمہارا سکون ہے, دل کا چین ہے, ڈپریشن انزائٹی سے نجات ہے, یہ جو سوچیں حملہ آور ہوتی ہیں اس سے بھی نجات ہے. تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں. اور ایک میری جانب سے سب حضرات کے لیے تحفہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 21 ٹائمز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہی قرآن کی آیت پڑھ کر دل پر پھونک دیں. آپ یہ پابندی کریں, انشاءاللہ آپ کو سکون ہی سکون اور چین ہی چین فیل ہوگا. تو روزہ رکھ کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, کلام الہی پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں آپ جاتے ہیں, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ کچھ
احادیث طیبہ کی کتاب پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں کہ آپ مشکل لمحات میں کیا کرتے تھے، تو آپ کی جو ڈپریشن کی وجوہات ہیں ان کا حل آپ حضور کی سیرت میں تلاش کریں. تو روزہ رکھ کر اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو روزہ یقیناً آپ کو ڈپریشن سے نجات دلانے میں بہت زیادہ مدد دے گا، فائدہ ہوگا. بالکل. اچھا اب مفتی صاحب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پختہ ہو جاتی ہیں عادتیں، اور جب ہم ایک پریکٹس کوئی بھی 30-40 دن تک کرتے رہیں تو وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم بڑا باقاعدگی سے نماز اور عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا پہلا دن آتا ہے اس دن جیسے نمازوں کی قضا ہوتی ہے اور جس طرح سے ہم الجھ جاتے ہیں دیگر باقی انہی معمولات میں جو کہ ہم رمضان سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سارا جو رمضان کا ایک افیکٹ ہے جو کہ ہماری ذہنی صحت پر بھی ہے، پازیٹیو افیکٹ جو ہماری جسمانی صحت پر بھی ہے کہ بھئی کھانوں میں بھی تھوڑی احتیاط، تھوڑا مرغن کھانوں سے ذرا پرہیز، اور اپنی صحت کو پہلے سوچیں پھر کھانا کھائیں، اپنا ہی پیٹ سمجھیں کسی اور کا نہ سمجھیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہماری رمضان کے ختم ہوتے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں ساتھ، تو پھر آگے رمضان کے افیکٹس کو کیسے کیری آن کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو رمضان کے رخصت ہونے کے فوراً بعد، بلکہ عید کی رات سے جسے چاند رات کہتے ہیں، دوبارہ اپنی پرانی عادتوں کی طرف آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے رمضان کو صحیح معنی میں پریکٹس ہی نہیں کیا. اگر وہ روزے کو روزے کا جیسا حق ہے ویسے رکھتا تو روزہ اپنا اثر ضرور دکھاتا. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور تسبیح بھی گمائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے وہ سب بھی کر رہے ہیں. تو نماز نہیں روک رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھ ہی نہیں رہے نا. اسی طرح روزے کو جیسے رکھنے کا حق ہے وہ ادا کر ہی نہیں رہے، تو پھر چیزیں ہم پر کیسے اثر انداز ہوں گی؟ ہمیں ایک لمیٹڈ سا اثر اس کا فیل ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ روزے کو اس طرح رکھا جائے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے. روزے کے معاملات، جیسے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھ کر اپنا ایک اسکیجول ترتیب دیتے کہ میں نے روزہ رکھ کر یہ سارے معمولات انجام دینے ہیں، یعنی تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، کتب کا مطالعہ ہے، نوافل ہے، درود شریف ہے. میں اپنا ایک وقت ترتیب دیتا، روزانہ میں آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کر بیٹھتا. یہ دیکھیں، یہ مسجد ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جب تک ہم مسجد سے جڑے رہے ہم بہت ساری قباحتوں سے بھی محفوظ رہے، پرسکون بھی رہے. آج آپ یقین مانیے کہ مساجد اب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اب تو مساجد میں رمضان میں بھی وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا، ہمارا اپنا قصور نہیں ہے. خواتین تو جا ہی نہیں سکتی نا. ہمارے یہاں پر مسجدوں کو ویران کرنے میں اگر ہم کمپیریزن کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اعلیٰ ترین مثال، اعلیٰ ترین مسجد نبوی جب وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی تو وہ بیسکلی ایک کمیونٹی سینٹر تھا جہاں پر سب لوگ آتے تھے، گفتگو بھی ہوتی تھی، مختلف معاملات بھی ہوتے تھے. ہم وہ واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی کھیلوں کا کوئی مقابلہ بھی ہو رہا تھا کہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ان کی وہ دیکھ رہی تھی کھڑے ہو کر. تو ہم نے تو مسجد کو صرف اور صرف نماز کی جگہ بنا دیا ہے، اس کے علاوہ تو مسجد بند ہوتی ہے، نہ وہاں بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جبکہ ویسٹ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں مسجد کو ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنا دیا گیا ہے جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں قصور تو ہمارا ہے. آپ درست فرما رہے ہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. مسجد صرف جائے نماز ہی نہیں ہے بلکہ کمیونٹی سینٹر ہے جہاں لوگوں نے آ کر ایک دوسرے سے ملنا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی ہے. وہاں پر آپ آج سے کچھ دہائیاں قبل بھی دیکھیں تو مسجد اسکول کے نام سے درسگاہیں ہوا کرتی تھی کہ مسجد کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوا کرتی تھی. جی اب بالکل ہمارے یہاں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے پاکستان میں بالخصوص کہ مساجد کو بناتے وقت خواتین کے لیے جگہ رکھی ہی نہیں جاتی، حالانکہ مساجد میں خواتین کے لیے بھی ایک پورشن یا ایک سیپریٹ جگہ ہونی چاہیے تھی. یہی وجہ ہے کہ میجورٹی آف قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور تو مساجد بنانے والوں کا یا عام آدمی کا تو اس میں قصور نہیں ہے. اچھا، اس میں عام آدمی کا تو قصور نہیں ہے، اس میں تو قصور اگر میں گستاخی معاف، لیکن وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو بڑے بڑے مساجدوں کے وہ سنبھالنے والے ہیں، ان کا قصور ہوا نا. میں اس پہ دونوں اطراف سے بات کروں گا.
مساجد کی تعمیر کرنے والے جو منتظمین ہیں، جنہوں نے اس کا نقشہ ترتیب دیا ہے، انہوں نے پرائیورٹی بیس رکھی ہی نہیں خواتین اور بچوں کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خواتین کے لیے پورشن ہو، بچوں کے لیے مسجد سے متصل ایک جگہ مختص کی جائے جو ایک پلے ایریا ہو، تاکہ بچے کھیلنے کی شوق میں ہی مسجد میں آ جائیں اور کچھ وقت مسجد میں گزاریں، پھر ان کی کھیل بھی ہو جائے، وہ جھولے بھی لے لیں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کم از کم اللہ کے گھر سے تو جڑیں گے نا۔ اور دوسرا قصور ہماری پبلک کا بھی ہے نا، مسجد میں نہ آنے کے حوالے سے، وہ اس میں کچھ ریاستی امور بھی ہیں، مثلا معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں، لوگوں کی پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگ اس پریشانیوں کی وجہ سے اتنے اب سٹک ہو گئے ہیں اپنے مسائل میں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے مسجد آنے کا۔ لیکن میں انہیں گزارش کروں گا کہ آپ کے مسائل کا حل مسجد کو وقت دینے میں ہے۔ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اسی نے آپ کو مسائل سے نجات دینی ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس وقت ہم جو مساجد بنی ہوئی ہیں ان کو تو نہیں فوراً تبدیل کر سکتے، لیکن ان سب کو ایک سوچ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کر سکیں تو یہ مراحل شامل کریں۔ اور جو نئی مساجد بن رہی ہیں، میں ان سے دست بستہ درخواست کروں گا، خدا را آپ ایک بہت بڑے حصے کو مس کر رہے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں۔ خواتین وہ ہیں جنہوں نے نئی نسل کو تیار کرنا ہے۔ جب آپ انہیں دین کے حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ان کو مسجد میں آ کر مسجد کے زمین پر سجدہ ریز ہونے کے مواقع نہیں دیں گے، تو پھر ایک بہت بڑا حصہ آپ خود اگنور کر کے نئی نسل کو محروم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو پرائیورٹی میں رکھیں۔ نئی مساجد میں جو پہلے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کیا کریں۔ فاروق القادری صاحب، آپ نے بالکل بہت شکریہ ادا کریں گے سر، آپ نے واقعی بڑی بات کی ناظرین، اور یہ چیز ہم سب کو سوچنی چاہیے، لوگوں کو بھی، علماء کو بھی، مساجد بنانے والوں کو بھی، عوام کو بھی، سب کو سوچنا چاہیے اس ڈائریکشن میں۔ اس میں بڑا عمل دخل ہونا چاہیے۔ گھروں کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ دیوار سے اتنا فاصلہ رکھیں تو سرونٹ روم بن سکتا ہے، اتنا فاصلہ رکھیں تو گیٹ بن سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں مساجد کی بھی تعمیر میں اپنا عمل دخل ذرا پیدا کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ پورشن خواتین کا ہوگا تو مسجد جو ہے وہ تعمیر کی طرف آگے بڑھ سکے گی، اس میں آپ اس پورشن کو ایڈ کریں اور پھر اپروول کے لیے آئیں یا جو بھی ہے۔ تو یہ ریاست بھی بالکل سوتی ہی رہ جاتی ہے نا ہماری۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ویلکم بیک جی۔ کوئٹہ کی کچھ بات کرتے ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک میں گزشتہ روز کسی پراسرار وجہ سے 20 اونٹ ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے شہریوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اونٹوں کا گوشت کھانے سے پرہیز کریں، اور یہ اونٹ سوئی سے کوئٹہ فروخت کرنے کے لیے لائے گئے تھے۔ ان کی تعداد 50 تھی اور سحری کے وقت ان کی حالت خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم 20 اونٹ جو ہیں وہ اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے میڈیا میں مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اصل وجہ جو ہے وہ معلوم ہونی ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اونٹوں نے کوئی زہریلی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کھا لی تھیں شاید، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ایسی اطلاعات بھی آئی ہیں کہ کئی اونٹ جو ہیں ان کے مالکان نے مرتے ہوئے جانور پر چھری پھیر کر اس کا گوشت مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ تو یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ زہریلا گوشت اگر انسان کھائیں گے تو پھر ان کا کیا ہوگا، ان کا کتنا نقصان ہوگا۔ اس پر مزید ذرا ہم بات کرتے ہیں، پہلے تفصیلات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے فضل طواب ہیں کوئٹہ سے۔ السلام علیکم فضل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ فضل صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہوا ہے 20 اونٹوں کی موت کا؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ بلوچستان کے علاقے سوئی سے یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 50 کے قریب اونٹ جو ہے وہ کوئٹہ کی طرف لائے جا رہے تھے کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک میں جیسے ہی یہ اونٹ پہنچے تو جب مالک سے ہم نے بات کی تو مالک کا یہ کہنا ہے کہ پراسرار بیماری جو ہے اس کی جس کی وجہ ان کی موت جو ہے پراسرار بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تاہم انتظامیہ جب موقع پہ پہنچی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو راستے میں سوئی سے کوئٹہ کا جو راستہ ہے، راستے میں جو اونٹ ہے انہوں نے جڑی بوٹیاں کھائی ہے زہریلی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 سے زائد اونٹ جو ہے وہ کچلاک کے نواحی علاقے میں پہنچ کر ہی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 15 سے زائد اونٹ ایسے ہیں جنہیں مالک نے جو ہے وہ
فوری طور پہ ذبح کر دیا اور مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے بھی بھجوا دیا۔ اس تمام تر صورتحال میں سوئی سے لے کے کوئٹہ تک یہ اونٹ آئے، پھر یہاں پر ذبح ہوئے، مارکیٹ تک گوشت پہنچا۔ اس تمام تر صورتحال میں ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر خواب خرگوش میں سو رہی تھی، منظر عام سے غائب تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ یہ خبریں سامنے آئیں تو انتظامیہ جاگی اور موقع پہ پہنچی۔ جب موقع پہ انتظامیہ پہنچی وہاں پر اونٹ جو تھے وہ جو ہلاک تھے وہ موجود تھے، باقی جو ذبح کیے گئے اونٹ تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے اور مارکیٹ میں وہ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے۔ جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئٹہ کے شہریوں سے یہ اپیل کرتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ دن تک جو ہے وہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہ خریدے۔ مالک کا یہ کہنا ہے کہ ان کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے، فی اونٹ جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے میں جو ہے انہوں نے فروخت کرنا تھا۔ تقریباً وہ 50 کے قریب اونٹ جو تھا وہ اپنے ساتھ لا رہے تھے اور یہاں پر کوئٹہ میں پہنچ کر انہوں نے اس اونٹوں کو جو ہے مختلف مقامات پر فروخت کرنا تھا۔ فضل بھائی یہ بتائیں اس سے پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے؟ کیونکہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ سوئی سے یہ اونٹ آ رہے تھے تو اس سے پہلے بھی وہاں سے اونٹ آتے ہوں گے، اس سے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ سامنے نہیں آیا ہے اور نہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ سوئی سے بڑی تعداد میں پہلے بھی جو ہے اونٹوں کو کوئٹہ اور صوبے کے مختلف اضلاع میں لایا جاتا تھا، خاص طور پر ان دنوں میں جب عید سے 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں تو ان دنوں میں کوئٹہ میں بڑی تعداد میں اونٹوں کو لایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اونٹوں کی جو میلے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ کوئٹہ اور بلوچستان میں اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے کہ جو ایک ہی ساتھ جو ہے 50 اونٹوں کی آلات غیر ہو جاتی ہے، جس میں 15 موقع پہ ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب تحقیقات جو ہے کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو محکمہ لائف بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے فضل طواب صاحب۔ جی ہم بات کرتے ہیں بابر خان یوسفزئی صاحب سے جو کہ ترجمان ہیں چیف منسٹر بلوچستان کے۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بابر صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ آپ کے پاس سر کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟ جی گزشتہ روز 92 نیوز پر یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے کے چلاٹ میں کچھ اونٹ ہیں جن کی حالت غیر ہوئی ہے اور وہ وہاں پر پڑے ہیں اور کچھ اونٹوں کو ذبح کر ان کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزدار کی ہدایت پر فوراً اس خبر کا نوٹس لیا اور ضلعی انتظامیہ کو میں نے ہدایات کی کہ موقع پر پہنچ کر اس معاملے کی پوری انکوائری کی جائے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ جب ضلعی انتظامیہ موقع پر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ اونٹ ذبح کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ اونٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ محکمہ لائف اسٹاک کو فوراً ہدایات کی کہ وہ بھی وہاں پر موقع پر پہنچیں۔ جب محکمہ لائف اسٹاک پہنچی اور انہوں نے ان کا پورا پراپر چیک اپ کیا، انہیں چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کی ہلاکتیں زہریلی جڑی بوٹیاں کھانے سے ہوئی ہیں۔ یہ سوئی سے آ رہے تھے، ڈیرہ بکھی کا نوائی علاقہ ہے سوئی، انہیں کوئٹہ لایا جا رہا تھا۔ ان کو لانے کا مقصد یہاں پر لا کر فروخت کرنا اور کوئٹہ شہر میں عید پر میلے لگتے ہیں اس میں ان کو استعمال کرنا تھا، لیکن ہم نے فوراً ایکشن لیا۔ مارکیٹ میں ان کا گوشت فروخت ہونے سے ہم نے اسی وقت روک دیا۔ میں آپ کو بحیثیت ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ 1 کلو گوشت ہم نے ان کا مارکیٹ میں نہیں جانے دیا اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں رابطے میں ہوں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے کل ایک سرکولیٹ نکالا، ایک نیوز سرکولیٹ کی ہے کہ اس کے بعد کوئٹہ کے شہری یا گرد و نواح کے شہری ہیں وہ 1 ہفتے تک اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں۔ اصل میں یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، زہریلی جڑی بوٹی۔ اگر آپ لوگوں نے مارکیٹ میں وہ سپلائی نہیں ہونے دیا تو وہ پھر کیوں نہ کھائیں؟ دیکھیں یہ گوشت اس میں کہ انہوں نے کوئی زہریلی جڑی بوٹی کھائی ہے جس سے ان کے جسم میں زہر پیدا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان اونٹوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عوام کو کوئی تکلیف پہنچے، لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس زہر کا اثر عوام پر ہو۔ تو ہم نے مارکیٹ میں گوشت فروخت ہونے سے روک لیا، حکومت نے وہ گوشت ضبط کر لیا ہے، ہم نے اونٹ کا جو مالک ہے اسے بھی گرفتار کر دیا ہے، اس سے بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس نے بھی یہی بتایا کہ راستے میں جب وہ لا رہے تھے یہاں سے تب ان کی حالت ٹھیک تھی، راستے میں انہوں نے کوئی ایسی زہریلی جڑی بوٹی کھائی ہے جس کی وجہ سے ان اونٹوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ صحیح ہے، لیکن جو وہی بات تھی کہ مطلب مطلب آپ لوگوں نے تو وہ ضبط کر لیا، سارا مالک کو گرفتار کر لیا، تو پھر بازار سے لوگ کیوں نہ خریدیں عام گوشت؟ کیا ابھی مطلب شک ہے اس معاملے میں کہ کچھ اور اونٹوں نے بھی اس طرح کا گوشت کھایا ہوگا اور ان کے مالکان نے بیچ دیا؟ اور
جی میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑے نمبر پہ لوگ جو ہے دوسرے علاقوں سے کوئٹہ میں اور کوئٹہ کے گرد و نواح میں اونٹوں کو لے کر آتے ہیں عید الفطر کی مبارک پر. ہمارے پاس ایک یہ ہماری روایت ہے کہ عید پر میلے لگتے ہیں, اس میں اونٹوں کی سواریاں کرائی جاتی ہیں, اس میں بچے جاتے ہیں اونٹوں پر سواری کرتے ہیں. تو مجھے یہ خدشات تھے کہ شاید اس میں اور بھی ایسے اونٹ ہوں گے جنہوں نے شاید یہ جڑی بوٹیاں کھائی ہوں. یہ تو ایک خبر میڈیا پر 92 نیوز کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نشر کی اور اس کے اوپر ہم نے پراپر ایکشن لیا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ علاقوں میں چھپ کر اس طرح کوئی واقعہ ہوا ہو اور انہوں نے گوشت فروخت کیا ہو مالکان نے نقصان سے بچنے کے لیے. تو ہم نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ایک ہفتے تک کوئٹہ کے شہری اونٹ کا گوشت نہ کھائیں. اچھا اب ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ جن مالکان نے ان اونٹوں کو ذبح کیا اور ان اونٹوں کا گوشت سپلائی کرنے کا وہ کام کر رہے تھے جو کہ آپ لوگوں نے پکڑ لیا, تو ان مالکان کی اب سزا کیا ہے اور کیا اس کا قانونی پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ہمارا فوڈ اتھارٹی ہے, بلوچستان فوڈ اتھارٹی اور لائف اسٹاک, اس کا واضح ایکٹ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مضر صحت اشیاء فروخت کرتے ہیں تو آپ کے خلاف FIR ہوگی اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. ہم نے فلفور جو یہ مالکان تھے جنہوں نے اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے ان کے خلاف ہم نے FIR کر لی ہے. وہ اس ٹائم تھانے میں بند ہیں, ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ہم انہیں جرمانہ بھی کریں گے اور انہیں سزا بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. بابر خان یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ترجمان ہیں CM بلوچستان کے, اور درخواست ان کی یہی ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت موجود ہیں بلوچستان میں وہ یہ اونٹوں کا گوشت خاص طور پر نہ لے کر کھائیں, کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ کوئی ایسا گوشت بھی آ گیا ہوگا مارکیٹ میں جو کہ اس جانور نے اگر کوئی اس طرح کی زہریلی چیز کھائی ہے تو آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو پلیز اپنے آپ کو ذرا ہلاکت میں نہ ڈالنے کی کوشش کریں. اونٹوں کا گوشت اگر آپ نہیں کھائیں گے 2-4 دن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے وتھ اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کرتے ہیں کرکٹ کی. پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ T20 سیریز چل رہی ہے. کل تھا تیسرا T20 انٹرنیشنل اور ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری گیند پر پاکستان یہ میچ ہار گیا اور ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہ کر سکے جو کہ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنایا تھا. میچ تو اچھا تھا لیکن رزلٹ اتنا اچھا نہیں تھا. اسی پر بات کریں گے ہم. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینئر سپورٹس جرنلسٹ جناب سلیم خالق صاحب. السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. یہ جو آخر میں بس گیم ذرا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا تھا؟ دیکھیں ہم لوگ باتیں یہی کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ کی B ٹیم آئی ہے, بچے ہیں, میچوں میں مزہ ہی نہیں آ رہا. پہلے 2 میچ بھی ایسے ہوئے تو چلے انہوں نے سوچا تیسرا میچ سنسنی خیز کرا دے, لیکن یہ افتخار نے ہارا ہوا میچ جو تھا پہنچا دیا بالکل جیت کے قریب ہمیں, اور جب لگ رہا تھا کہ جیت جائیں گے تو پھر وہ آؤٹ ہو گئے. باقی جو پلیئرز تھے وہ پھر وہ پریشر جھیل نہیں سکے تو ہار گیا پاکستان میچ یہ. لیکن ہمیں افتخار کو داد دینی چاہیے کہ بہت زبردست انہوں نے بیٹنگ کی. سارے پاکستان کے ٹاپ آرڈر جو بیٹرز ہیں آؤٹ ہو چکے تھے وہ 8ویں نمبر پر آئے, انہوں نے بالکل سمجھ لیں آپ کونے پہ پہنچا دیا. اور پھر وہ ایک سانپ سیڑھی کا گیم ہوتا ہے نا کہ 99 پر پہنچ چکے تھے ہم لیکن پھر 0 پہ آ گئے اور آخر میں. ہاں اچھا, لیکن اگر میں اس حساب سے پوچھوں آپ سے کہ کل ہم نے برا کھیلا یا نیوزی لینڈ نے اچھا کھیلا؟ ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے برا کھیلا اور ظاہر نیوزی لینڈ نے اچھا کھیلا تو ہم نے برا کھیلا, کیونکہ ہم لوگ شاید ایسا سمجھ رہے تھے کہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جو ہے حقیقت میں B ٹیم ان کی یہاں آئی ہے. ان کے آلموسٹ سارے جو سپر اسٹارز ہیں وہ IPL کھیل رہے ہیں انڈیا میں. ڈالرز کے چکر میں انہوں نے اپنی نیشنل ٹیم کو چھوڑ دیا تھا, تو یہاں نئے بچے آئے, نئے لڑکے وہ لے کر آئے. لیکن ہماری روایت ہے کہ ہم نئے لڑکوں کو بھی اسٹارز بنا کے بھیجتے ہیں حریف ٹیم کے, تو وہ روایت ہماری برقرار رہی. پہلے 2 میچوں میں تو ہم نے بالکل آؤٹ کلاس کیا, لیکن تیسرے میچ میں وہی غیر یقینی جو ہماری بیٹنگ کی ہے وہ سامنے ہو گئی. بابر اعظم کا بہت شاندار کیچ ہوا تھا جب وہ 1 رن پہ آؤٹ ہوئے. بابر آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر ٹیم پریشر میں آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر ایک کے بعد دیگرے وکٹیں گرتی رہی, اور پھر ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ 100 رن بنانا بھی پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن افتخار آپ نے سنا ہی ہوگا جن کو چچا افتخار کہتے ہیں, اور پھر جو اسٹیڈیم میں نعرے افتخار افتخار لگ رہے تھے, جوش میں آ گیا خوب. کہا تھا کہ میرا بیٹا بھی مجھے چاچا کہتا ہے.
تو بس انہوں نے ایک زبردست تفریح فراہم کی اور ایک ماحول بنا دیا اور لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت بری طرح ہارے گا, پھر لگ رہا تھا کہ جیت جائے گا. آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا, جو ایک تو آپ نے کہا کہ نئے جو ہمارے کھلاڑی ہیں ہم انہیں سٹار بنا دیتے ہیں. اب ان نئے کھلاڑیوں کے اندر مثال کے طور پر اگر ہم سائم کی بات کریں, سائم سے ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایل میں انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور بڑا لوگوں نے ان کو سراہا, وہی بڑا ان کی طرف کہ یار کیا کمال کھلاڑی آ گیا. لیکن اس سیریز کے اندر سائم جو ہیں وہ کچھ جم نہیں پا رہے. اچھا, پھر ایک اور اعظم خان کا نام, جی وہ پی ایس ایل میں تھے, پھر اس کے بعد اگلی سیریز میں ٹرائی کیا, نہیں چل سکے, اب اعظم خان نہیں ہے. مطلب یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ایکسپیریمنٹیشن ہے یا ہم بہت جلدی اپنے لوگوں کو اپنے ینگسٹرز کو لے آتے ہیں اس مین میچز میں کہ وہ اس پریشر کو نہیں برداشت کر سکتے؟ نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ تو ہوتا ہے ینگسٹرز میں, لیکن تھوڑا ہم جلدی بھی کرتے ہیں. لیکن ہماری سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے ایک شارٹ ٹرم میموری. ہماری جو یادداشت ہے, ہم بہت جلدی اسٹار بنا دیتے ہیں. جب سائم ایوب نے پی ایس ایل میں ایک آدھ اچھی اننگ کھیلی تو ہم نے کہا واہ بھائی ہم کو تو سعید انور مل گیا. دوسرا بالر پہ 4 وکٹیں لے جائے, واہ بھائی ہم کو تو وقار یونس مل گیا, ہم کو تو وسیم اکرم مل گیا. جو کہ حقیقت میں ان کے لیے فائدہ نہیں ہوتا نئے پلیئرس کے لیے, ان کو الٹا پریشر میں لے آتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں. پی ایس ایل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے میچ ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہوتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے دیگر ٹورنامنٹ کے مقابلے میں, ہم لوگ سب فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک پلیئر بہت جلدی اسٹار بن جاتا ہے اس میں. لیکن جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ تو زمین آسمان کا فرق ہے اس میں, وہاں تھوڑا وہ پریشر میں آتا ہے. اور کچھ لڑکے یہ پریشر جھیل لیتے ہیں جو پھر بعد میں بڑے اسٹار بھی بن جاتے ہیں, جیسے شاہین شاہ آفریدی ہیں, حارث رؤوف ہیں. کچھ پلیئر جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, توقعات کا بوجھ پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا ہم لوگ کی یادداشت بہت کمزور ہے. آج افتخار نے کل پرفارم کیا, ابھی ہم افتخار ہاں اگلے میچ میں ہم افتخار اگر نہیں پرفارم کریں گے تو ہم کہیں گے یہ کیا افتخار ہے بھائی, یہ تو صحیح نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جو ہمارے جو ہیرو سٹار پلیئرز ہیں, جو مطلب جو بابر, رضوان, شاہین, یہ جو بھی کچھ خاص پلیئرز ہیں ہمارے جن کو کہ لوگ سٹار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور کرکٹ کے اگلے سیلیبریٹیز کی طور پر مانتے بھی ہیں, جب وہ اچھا پرفارم نہیں کریں یا نہیں کرتے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ہماری کرکٹ ابھی جو خاص طور پہ اگر ہم اس سیریز کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سٹار پلیئرز نے سٹار پرفارمنسز دی ہیں ابھی تک جتنے میچز ہوئے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کے سوال کو میں آگے بڑھاؤں, ہم بات کریں جی بابر اور رضوان, ٹھیک ہے, بابر اور رضوان کی پہلی اننگ مطلب پہلا میچ دونوں انڈر 10 آؤٹ ہوئے, دوسرا میچ 100 اور 50 ماری, تیسرا میچ دونوں انڈر 10 آؤٹ ہوئے. تو یہ کنسسٹنسی کا فقدان ہے یا یہ پرابلم کیا ہے؟ بالکل کنسسٹنسی کا فقدان ہے. بابر کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ سکتا, بابر نے پچھلے میچ میں بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اننگ کھیلی تھی اور اس دفعہ کیچ ان کا بڑا شاندار ہو گیا. کرکٹ میں یہی ہوتا ہے, رن آؤٹ ایک آپ نے دیکھا, کل کیچ آپ نے دیکھا. تو کرکٹ میں یہی ہوتا ہے, اگر آپ کو ایک آدھ چانس مل جائے شروع میں تو پھر بڑی اننگ ہے, لیکن جب قسمت ساتھ نہیں دیتی تو ایسے ایسے کیچ رن آؤٹ ہوتے نہیں چل پاتے. لیکن چلے میں مان لیتا ہوں کہ دونوں اوپنر ہمارے نہیں چلے, لیکن باقی جو پلیئر اکثر یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا, ہماری 15 اوور کے بعد بیٹنگ آتی ہے, 16ویں اوور میں بیٹنگ آتی ہے. تو کل تو سب کے پاس موقع تھا, سب پرفارم کرتے, لیکن ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں قذافی کی پچ پہ کیا کانٹے نکلا ہے, کیا ہوا, جو آ رہا ہے آ کے واپس جا کے بیٹھ رہا ہے. تو کھیلا ہی نہیں جا رہا تھا کل تو بالکل. تو یہ جو چیز ہے نا, اس پہ نہیں تو آپ کو پچ میں پرابلم کیا لگ رہی تھی؟ کچھ نہیں تھی پرابلم, آپ نے دیکھا نا افتخار نے 6 چھکے لگائے آ کے, بعد میں کھیل رہے تھے, ان کی بھی لیتھم نے 50 کی تھی. مجھے لگ رہا ہے مطلب اس نے بھی جی پریشر میں آ رہے تھے یہ, کیونکہ بابر آؤٹ ہوئے. ہاں بالکل ایسے. اچھا ایک اور کھلاڑی حارث رؤوف, 3 مرتبہ انہوں نے 4 وکٹیں لی T20s میں, اور تینوں مرتبہ نیوزی لینڈ کے سامنے. یہ نیوزی لینڈ کے خلاف کیا جادو کرتے ہیں بھائی؟ حارث نے نو ڈاؤٹ بہت امپروو کی ہے اپنے کرکٹ, بہت زبردست ان کی پرفارمنس ہے, اور پہلے دونوں میچوں میں 4 وکٹیں لی, کل انہوں نے 2 وکٹیں لی, یعنی 3 میچوں میں 10 کھلاڑیوں کو وہ آؤٹ کر چکے ہیں. اور اس سیریز میں تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ شاہین آفریدی سے بھی زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے. اچھا ایک پلیئر ہے ان کے شاہین کے ساتھ, اور بالنگ تو ہماری بہت زبردست ہے. بیٹنگ میں ہم لوگ جو ہے کبھی مار کھا جاتے ہیں جیسے کل نظر آیا, لیکن نو ڈاؤٹ بالنگ ہماری اچھی. ہاں تو میں ابھی تو احسان کو بھی چانس نہیں مل رہا, وہ بھی سائڈ لائن پہ, وہ بھی بڑے اچھی بالر.
بالکل بالکل. فائنلی اگلے جو معاملات ہیں وہ تو خیر ہم دیکھیں گے کہ جی چلو T20 سیریز بھی اور ون ڈے بھی سیریز ہے. میں صرف اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایشیا کپ والا معاملہ سر کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ؟ کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کے تو بیانات بڑے شدید ہیں اور کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن انڈیا کا پریشر بھی ہم جانتے ہیں کہ بڑا شدید ہے, کمرشل اسپیکٹ بھی بڑے شدید ہیں, تو اس کی کیا خبر ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ایشین کرکٹ کونسل کے جو صدر ہیں وہ بھی جے شاہ ہے انڈین کرکٹ بورڈ کے جو ہے, اور ان کے فادر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے انڈین پولیٹیشین ہیں. تو اب مسئلہ جو ہے کرکٹ سے زیادہ یہ سیاست کا ہے. انڈیا کو ان کی گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی اپنی ٹیم یہاں بھیجنے کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ کو. پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اگر ابھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں آؤ, تو پھر آگے ہمارے یہاں چیمپئنز ٹرافی بھی ہونی ہے, اور پھر ہم نے کہا تم نہ آؤ, پھر ہم لوگ ورلڈ کپ کھیلنے چلے جائیں, تو پھر لوگ بھی شور مچائیں گے کہ یار یہ کیا ہے, ہمیشہ تم لوگ ایسے کرتے. تو پی سی بی بھی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. اس لیے ایک نیا ایک ماڈل بنا کے دیا تھا نجم سیٹھی صاحب نے ایشین کرکٹ کونسل کو. ہائبرڈ ماڈل کا نام انہوں نے اس کو دیا تھا کہ پاکستان میں ساری ٹیموں کے میچز ہو جائیں, لیکن انڈیا کے سارے میچز کسی تھرڈ کنٹری میں ہو, یعنی یا یو اے ای میں, سری لنکا میں, یا جہاں بھی ہو. اس میں انڈیا نے پہلے تو کہا جے شاہ مان گئے, لیکن گھر جا کے شاید ان کے ابو امت شاہ نے ڈانٹا کہ یہ کیا کر کے آیا, تو پھر اب وہ مکر گئے. تو وہ چیز جو ہے رکی ہوئی ہے دوبارہ, اور ابھی کوئی شیڈیول طے نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پر. جس طرح سے وہ ایک چل رہا ہے جھگڑا جو ہے وہ برقرار ہے, کیونکہ آگے پاکستان کو ورلڈ کپ میں بھی جانا ہے. تو پتہ نہیں کیا ہے, ہمیں بھی تو فیس سیزن چاہیے. ہم اگر ابھی انڈیا کی بات مان لیں, ایشیا کپ کسی اور کو دے دیں, پھر ہماری ٹیم دوبارہ کھیلنے کے لیے چلی جائے گی. تو نجم سیٹھی صاحب سے بھی تو سوال ہوں گے کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ. بالکل بڑا مطلب وی آر ان فکس بیسیکلی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فکس جو ہے وہ کب اور کس طریقے سے فکس ہوتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. سلیم خالد صاحب موجود تھے اور کرکٹ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. ناظرین اب کچھ ایک اور مرحلہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا, نعت کے حوالے سے. اور آج ایک بہت ہی خوبصورت نعت جو کہ پرشین یا یوں فارسی زبان کی نعت ہے, اور جو لوگ پی ٹی وی پر ابھی تو ہم نے اردو نہیں سکھائی لوگوں کو پوری بھرپور, آپ فارسی پہ چلے گئے. یہ دیکھو اب انہوں نے آؤٹ آف کورس سلیبس لے آئے ہیں نا, یہ اب کیسے ہم پاس ہوں گے پیپر میں. حبیبہ صاحبہ جو تھیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر ہمیشہ نظر آتی تھی, نعتیں پڑھتی تھی. کیا انداز, اور بڑی مشہور, بڑی ہی مشہور نعت, مشہور. اب اس کے مطلب پر ذرا ہم آئیں کہ ایک تو سب سے پہلے پہلی جو اس کی لائن ہے کہ گل از رخت آموختہ نازک بدن نیرا, یعنی کہ گلاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے جو نزاکت کا جو درس ہے, جو خوبصورتی کا جو درس ہے, وہ گلاب نے وہاں سے لیا ہے. صحیح. استعارہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ گلاب نے اپنی جو نزاکت اور خوبصورتی کا جو سارا منبع ہے اس کا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور اگلی جو لائن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت کہتی ہے کہ بلبل نے اپنی زبان کی جو مٹھاس ہے, ہم بڑا سنتے ہیں جی بلبل کی, کیا زبردست اس کی ایک آواز ہے, کیا اس کا انداز ہے بلبل کی, خوبصورت آواز. تو وہ جو زبان کی مٹھاس ہے بلبل نے, وہ کہاں سے سیکھی؟ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی. اب ظاہر ہے یہ فارسی کے الفاظ ہیں, تو ہمارا ظاہر ہے جو کہ فارسی پر عبور تو ہے نہیں, لیکن جو استعارے ہیں وہ دیکھیں. ہر کس کے لب لال تیرا دیدہ بدل گفت, یعنی کہ جس نے بھی آپ کے وہ جو سرخ ہونٹ ہیں وہ دیکھے, جس نے بھی دیکھے, تو ان سب لوگوں نے یہی یوں کہے کہ وہ جو خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ تھے ان کو دیکھا, تو سب نے یہی پکارا کہ یہ جو یمنی عقیق جو ہوتا ہے ریڈ کلر کا, بالکل اسی کی طرح خوبصورتی سے تراشے گئے ہیں یہ ہونٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کا موضوع جو ہے وہ یہ نعت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت ترین بنایا, اس کا ذکر ہے. اور خوبصورت ترین اور خوبصیرت ترین, بالکل, مطلب ایک ایسا جس کا حسین امتزاج خوبصورتی کا اور خوبصورتی کا, تو وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے اور ان کا ہی جو ہے ذکر ہے. اچھا تھوڑا سا اگر ہم یہ چاہیں, مطلب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اگر یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں گے نا اس نعت کو, تو نعت مل جائے گی. آپ سنیں گے پرانے زمانے میں پہنچ جائیں گے, پہلے تو پی ٹی وی والے زمانے میں پہنچ جائیں گے. پھر تھوڑا سا سرچ کریں, اس کے مطلب نکال کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا اور لطف آئے گا, کیونکہ الفاظ, انداز اور نعت کی اپنی جو طرز ہے وہ تو ٹھیک ہے, بہت اچھی ہے, بہت اعلیٰ ہے, لیکن جب آپ مطلب جانتے ہیں اس کا تو وہ لطف دوبالا ہو جاتا ہے. تو یہ ضرور آپ لوگ کیجیے گا, دیکھیے گا, آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نعتوں کو سمجھنے کا اور سننے کا. ناظرین وقفہ لے لیں,
وقفہ لے لیتے ہیں اور پھر وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑی سی سیاست جو ہے وہ بھی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے آج کل سیاست ہی ہو رہی ہے اس ملک میں. وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. پاکستان میں سیاسی محاذرائی نقطہ عروج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ نقطہ انجماد تک پہنچ گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں. اس حدت میں کمی لانے کی کوشش جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہیں اور آرمی چیف نے نیا اور پرانا پاکستان کی جگہ اپنا نعرہ دیا ہے جو کہ ہے ہمارا پاکستان. اس کی تجویز پیش کی گئی ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر مسائل کے حل کی بات کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے اپنی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، لیکن سب سے اہم سرگرمی جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی سمجھی جاری ہے. انہوں نے پہلے شہباز شریف صاحب سے اور پھر عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات کی. ان کی کوششوں کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں، اپنے اپنے ممبران کو نامینیٹ کر دیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ لوگ ہوں گے اور ان کی طرف سے یہ لوگ ہوں گے. یہ ایک کلیئرٹی جو ہے یہ آ گئی ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور ڈائیلاگ تو ہوگا. اچھا، اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے مقدمات ختم کرنے کی کوئی شرط نہیں رکھی ہے اور سراج الحق صاحب جو ہیں وہ ایک کل جماعتی کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ صرف پنجاب میں انتخابات کے لیے حکومت تیار نہیں ہوگی، اسی لیے عام انتخابات کے لیے بات چیت ہونی چاہیے. اور سراج الحق صاحب بھی شاید اسی نقطۂ نظر کے حامل ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سراج صاحب. وعلیکم السلام. سراج صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کو ایک ساتھ بٹھانے کا جو آغاز یا جو آئیڈیا کہہ لیجیے جو ہے وہ آغاز کیسے ہوا اور اس کا اب سٹیٹس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی، آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس وقت ملک کا کیا حال ہے اور عوام کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، صاف پانی نہیں مل رہا ہے، آٹے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، بجلی کا بل اور پانی کا بل اور گیس کا بل کیسے ادا کرے. اس رمضان کے مہینے میں بھی میں دیکھتا ہوں لاکھوں لوگ مزدوری کے لیے نکلتے ہیں اور مایوس ہو کر گھر جاتے ہیں اس لیے کہ کوئی مزدوری تو ملتی نہیں ہے. اب کیا کرے؟ اتنے مسافر خانے اور لنگر خانے بھی نہیں ہیں کہ سارے لوگ ادھر آ جائے. تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں ایک ایسا نظام ہو اور ایک مستحکم سسٹم بن جائے جو لوگوں کے مسائل پر فوکس کرے. اب آپ دیکھیں ہماری عدالتوں میں ان مسائل کی بجائے اور مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ کے پارلیمنٹ میں عوام کی ایشوز کی بجائے اور مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو اصل وارث ہے وہ عوام ہے. عوام کو اب موقع ملنا چاہیے اور وہ الیکشن ہی کے ذریعے ممکن ہے. اب الیکشن ہی پر اگر جھگڑے شروع ہو جائے پھر کیا حل ہوگا؟ تو میری یہ خواہش ہے، کیونکہ ہم خود بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیں گے، تو ایک ایسا شفاف الیکشن چاہتا ہوں جس پر سب کا اتفاق ہو، اس کے نتائج کو بھی تسلیم کیا جائے اور سب اس میں حصہ بھی لے لے. اس کے لیے میں نے حکومت سے بھی بات کی ہے، وزیر اعظم پاکستان سے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی، باقی لوگوں سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو الیکشن ہے اس پر ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر لے اور ایک دن ایک الیکشن ہو مرکز میں بھی، چاروں صوبوں میں بھی، کہ اس کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آ جائے وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے قابل ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کیسی رہی اور ان کا اس حوالے سے رسپانس کیسا تھا؟ دیکھیے، اس پر ایک اتفاق یہی ہے کہ موجودہ جو اب نارملٹی ہے اس پر تو شہباز شریف کو بھی احساس ہے، عمران خان صاحب کو بھی احساس ہے، باقی سب لوگ یہی کہتے ہیں. یعنی اس وقت اگر ایک فقرے پر سب کا اتفاق ہے، صدر پاکستان سے لے کر وزیر اعظم پاکستان تک، تمام اپوزیشن لیڈرز، بلکہ ایک عام شہری تک، کیا مزدور ہو، کیا کاشتکار ہو، کیا نوجوان ہو، وہ یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہے. اب حالات کس کی وجہ سے خراب ہے اور حالات کے ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اب اگر ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. تو میں نے تو یہی محسوس کیا شہباز شریف صاحب سے بھی مل کر اور
عمران خان صاحب سے مل کر ان کی ٹیم سب کا یہ ایک احساس تھا کہ حالات خراب ہے، اس سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل تو ہونا چاہیے. تو ہم نے اس میں یہی کہا ہے کہ آؤ مل کر سبیل نکالتے ہیں. یہ ملک کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یا دو پارٹیوں کا، یہ تو ہم سب کا ہے. ہم سب مل کر بیٹھیں گے، آگے بڑھیں گے اور کس چیز پر اتفاق کریں گے تو راستہ نکلے گا. صحیح ہے. اچھا اب لیکن یہ چلیں آپ نے کسی ایک پارٹی کا تو صحیح بات ہے نہیں ہے یہ ملک، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس کے اندر ایک بڑا اہم رول ہے. تو اس پوری صورتحال پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ ایک اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو یاد ہو خود اعلان کیا تھا کہ ہم سیاسی مداخلت میں غیر جانبدار رہیں گے، اور یہ اعلان انہوں نے کسی میٹنگ میں نہیں کی، میڈیا میں کروڑوں عوام کے ساتھ ان کے سامنے یہ اعلان انہوں نے کیا تھا. تو مسائل تو پیدا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جب عدالتوں میں سیاست شروع ہو، جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو کرے تو پھر سیاستدان کیا کام کرے؟ پھر یہی ہے یا عدالت کے ڈائریکشن پر چلیں گے یا ان کے ڈائریکشن پر چلیں گے، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر انہیں میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ عدلیہ کو بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے. تو یہ تو ہمیں طے ہی کرنا ہوگا کہ آئندہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہیں گے تو ایک ایسا الیکشن ہوگا جس پر سب کا اتفاق ہوگا. ورنہ اگر یہ تینوں ادارے غیر جانبدار نہیں ہیں تو ایک لحاظ سے وہ اپنے اس حلف کے خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. جو حلف ایک جج اٹھاتا ہے، جو حلف ایک الیکشن کمشنر اٹھاتا ہے، حلف ایک جرنیل اٹھاتا ہے، تو اگر وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ خود بھی انوالو ہوں گے، لوگ اس پر تبصرے کریں گے، تنقید کریں گے، ڈسکس کریں گے، جو ان کے لیے یعنی اچھی بات نہیں ہے. خود اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اسمبلیز ڈیزالو کروائیں گے، تو اب کیسے مولانا صاحب اپنے آپ کو اس تمام صورتحال سے علیحدہ رکھیں گے؟ مطلب نیوٹرلٹی والی بات تو غائب ہو جائے گی پھر. دیکھیے سیاستدانوں کا اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لانا، گرنٹر بنانا، ان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر معاہدے کرنا، اسی سے سیاست اور جمہوریت کا جنازہ نکل جاتی ہے. میں ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہی کہوں گا کہ ایک آئین ہے، آئین میں ہر ادارے کا اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک کام ہے، اور جب آپ اپنا کام چھوڑ کر اور کام شروع کرتے ہیں تو اس کو تو خراب ہونا ہی ہے. اس لیے ماضی میں بھی اگر سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کی، ان کا نقصان ہی سیاستدانوں کو ہوا ہے، سیاست کو اور جمہوریت کو. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، پھر آگے کی طرف ہم نہیں جائیں گے. لیکن آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے یہی سوچنا ہے. باقی اگر ہم نے ماضی سے سبق نہیں لیا تو انجام بھی برا ہوگا. اس لیے ماضی کو دیکھتے ہوئے، اس سے سبق لیتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب بھی وقت آیا ہے کہ ہم ایک ایسا حل کی طرف جائیں جو ملک کے مفاد میں ہو. اس وقت دیکھیں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، سیاستدان، جرنل اور ججز یہ بالکل ایک پرامن خوشحال لائف گزارتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، جلسے میں جا کر خطاب کرتا ہے، پھر اینکرز ان کے ساتھ مل کر ان کے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن ان کا لائف بہت پرسکون گزرتا ہے. مسئلہ غریب عوام کا، غریب انسان کا، مزدور کا، کاشتکار کا، صحافی کا، اینکر کا، کالم نویس کا، عام پاکستانی کا. تو اگر ملک میں بدامنی ہو، ملک میں فساد ہو، ملک میں مہنگائی ہو، بدامنی ہو، آج بھی اگر ایک لیٹر پٹرول 1000 روپیہ بھی ہو جائے تو بڑے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن مسئلہ آپ کا ہے، پھر کیا آپ پٹرول ڈالیں گے یا ان میں ہی ہوگا اس چیز کا. اچھا لیکن چونکہ آپ نے ماضی کی بات کی تو میں اس پر آنا چاہوں گا. ماضی میں آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو کیا اب خان صاحب آپ کی باتوں پر اعتبار کریں گے؟ نہیں، ماضی میں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ایک مخلوط حکومت میں شرکت کی تھی. سیاست ان کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. آج بھی میں کہتا ہوں
کہ پی ڈی ایم کی اپنی سیاست ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے, پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے, جماعت اسلامی کی اپنی سیاست ہے, اپنا منشور ہے, اپنا نظریہ ہے. لیکن ایک چیز ہمارا مشترک ہے اور وہ ہے الیکشن. الیکشن وہ گاڑی ہے جس میں ہم سب نے بیٹھ کر منزل تک جانا ہے. تو اگر وہ پنکچر ہو جائے تو سب کو سڑک پہ انتظار کرنا پڑے گا, اترنا پڑے گا. اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ گاڑی ٹھیک ہو جائے تاکہ سب لوگ اس پہ سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی اپنی سیاست چھوڑے, اپنے نظریات چھوڑے, سب اپنا اپنا کام کرے, لیکن الیکشن کیسے ہو؟ اگر الیکشن ایسا ہو کہ الیکشن ہونے سے قبل ہی لوگ اس کو مسترد کرے, جس طرح ابھی پنجاب میں الیکشن ہو, پھر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو, پھر ضمنی الیکشن, اس وقت تو اسمبلی بھی خالی ہے, پھر جنرل الیکشن ہو. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 الیکشن ہو. اس کے نتیجے میں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جو فساد اور خانہ جنگی اور ملک میں جو افراتفری ہوگی اس کا حل پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فساد ہوگا, خانہ جنگی ہوگی, الگ الگ الیکشن ہو, تو اگر الیکشن ایک ساتھ بھی ہوں تو وہ کب ہونے چاہیے؟ کیا اکتوبر میں ہونے چاہیے؟ کیونکہ آئین تو یہ کہتا ہے 90 دن میں کروا دو. دیکھیں, ایک تو آئین جو ہے نا جی, آئین میں صرف یہ نہیں ہے کہ 90 دن الیکشن ہو. آئین میں اور بھی بہت ساری چیزیں. آئین میں یہی ہے کہ ہر غریب کے لیے روٹی کا انتظام ہو. آئین میں یہی ہے کہ ہر غریب بچے کے لیے تعلیم کا انتظام ہو, علاج کا انتظام ہو. آئین میں تو یہ بھی ہے کہ اس ملک کا جو سپریم لا ہے وہ قرآن اور حدیث ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ یہاں انسانی بنیادی حقوق کے وائلیشن نہ ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ یہ کرپشن یہاں نہ ہو. لیکن آئین کے یہ دفعات اور کسی کو نظر نہیں آتے. تو 90 دن تو گزر گئے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 90 دن تو گزر گئے, لیکن کہیں یہ 90 دن بڑھتے بڑھتے یہ ماضی کی طرح 11 سالوں میں تبدیل نہ ہو جائے. اس لیے کہ 77 میں یہی ہوا تھا, 97 میں بھی یہی ہوا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو تو راستہ ایک ہی ہے کہ ڈائیلاگ ہو, اور اس کے بعد ڈائیلاگ, اور اس کے بعد بھی تو پھر ہونے کا اصل بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں الیکشن اب کب ہونے چاہیے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ تو دینی پڑے گی نا. دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو تو اس کے لیے اپنے انا کے خول سے بھی باہر نکلنا ہوگا اور اپنے موقف میں بھی لچک پیدا کرنی ہوگی. تو میں اس وقت آپ کے سامنے اگر وہ تاریخ بتا دوں تو پھر میرے یہ سارے ایکسرسائز یا یہ تجاویز یہ یعنی آپ کو بات کرنا قبل از وقت ہوگا. تو میں کہ اگر آئندہ 1-2 سال نہ بھی ہو تو خیر ہے, اور اس طرح چلتا رہے. اس کے درمیان کا ایک ایسا راستہ جس میں یقینی ہو جائے, اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور میرے ان کوششوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ ہم خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, ہم خود اس کا ایک سٹیک ہولڈر ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں ہم محنت کریں, ہم صلاحیت اور وقت دے دیں, اور اس کا نتیجہ عوام کے حق میں نہ ہو. تو اس طرح ایکسرسائز پر نتھنگ جس پر ارباں روپیہ خرچ ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک اب بچ جائے, عوام بچ جائیں. ورنہ ایک طرف الیکشن کے لیے پیارے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن سراج الحق صاحب, پھر جب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, سب اپنا اپنا موقف دے رہے ہوں گے, پی ٹی آئی کہے گی کہ بھائی فوراً کراؤ, وہ لوگ کہیں گے اکتوبر میں ہونے چاہیے, تو پھر آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ کون سی ہوگی؟ آپ کون سی سائڈ پہ زیادہ جھکاؤ رکھیں گے, پروپوز کیا کریں گے؟ میں عرض کروں کہ اگر ہم نے کیا بھی ہے اور تجویز موجود بھی ہے, لیکن ابھی بتانا قبل از وقت ہوگا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا جی, اسی وقت آپ ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہم اگلے سوال میں جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں, اب کیونکہ نگران حکومت جو ہے وہ کب تک رہے گی؟ کیونکہ آئین تو کہتا ہے 90 دن, اور اب اس کے بعد تو وہ غیر قانونی ہو جائے گی نگران حکومت, مدت پوری ہو جائے گی. دیکھیں, ایک نگرانوں کی خواہش ہے اور ایک قانون اور آئین کا تقاضا ہے. ظاہر ہے ان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے تو چلتے رہے, حکومت کرتے رہے, اور ایک ہے آئین کا.
تو اس نگران حکومت کا مقصد یہی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کرے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کم از کم دونوں حکومت اس وقت قائم ہے, وہ ان کے کوئی عمل سے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کر رہا ہے. ماشاءاللہ وہ تو بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں, بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن نہ نگران مسائل کا حل ہے, نہ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت مسائل کا حل ہے, نہ کوئی ایمرجنسی مسائل کا حل ہے. مسائل کا حل یہی ہے عوام کو اختیار دیا جائے, کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور ایک دانلی سے پاک فیئر الیکشن کا انعقاد ہو. تو آپ کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے؟ میرے خیال میں بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کو اپنا کام معلوم نہیں ہے, انہوں نے ایک حلف نہیں اٹھایا ہے, انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہے, تو وہ اپنا کام کریں. اب میں عدالت کو اپنا کام بتا دوں, الیکشن کمیشن کو اپنا کام بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام بتا دوں, تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر ہر جانتے تو ہیں, لیکن جیسے آپ نے شہباز شریف صاحب سے بات کی, بات ہے آپ نے بات کی, آپ نے خان صاحب سے بات کی, بالکل صحیح ہے, تو آپ کیا ان اداروں کی طرف بھی جائیں گے بات کرنے کے لیے؟ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ان سے بھی بات ہے کہ انہوں نے خود اعلان کیا نا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے. اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ اس پہ تنقید نہ ہو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم, اور دیکھیں یہ جو چیف جسٹس ہے یا آرمی چیف ہے یا الیکشن کمشنر ہیں, یہ جو تنخواہیں لیتی ہیں, مراعات لیتی ہیں, اسٹیٹس ہے, منصب ہے, عزت ہے, تو یہ کوئی ایک پارٹی ان کو نہیں دیتی, نہ ایک جماعت ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, تو پوری قوم. بلکہ غریب آدمی زیادہ ٹیکس دیتا ہے, جو وی آئی پی ہوتے ہیں وہ تو دیتا بھی نہیں ہے, تو وہ سب کا بن جائے. اسی میں ان اداروں کی عزت ہے. تو ہمارا موقف تو یہی ہے کہ ان کا جھکاؤ کسی ایک پارٹی یا دوسرے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں انہوں نے یہی کیا. ٹھیک ہے, لیکن سراج الحق صاحب فائنلی دوبارہ ہم آئیں گے ذرا اور کلیئرٹی کے ساتھ سوال کرنے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ نیوٹرلٹی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ اس کے ایکشن سے نظر آئے گا کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے دوران وہ غیر جانبدار رہے تو ہم مانیں گے. اس وقت تو انہوں نے اعلان کیا ہے اور ہم منتظر ہے کہ اپنے اس اعلان کو کس طرح وہ ثابت کرے اپنے عمل سے. بالکل صحیح جی, اعلان ہوگا تو اعلان کے بعد اب پریکٹیکل. علامہ اقبال نے کہا تھا نا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اب دیکھتے ہیں کون نور ہے کون نار ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم پہلے کسی کی اس سے جج نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں انتخابات کے حوالے سے, اور وہ ساری صورتحال ہے. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ سراج الحق صاحب نے جیسے کہا کہ نیوٹرلٹی کا کہا گیا ہے, وقت بتائے گا ایکشن سے کہ کون کتنا نیوٹرل. سب سے پہلی بات یہ ہے ہم نیوٹرل ہو جائیں, نہیں مطلب میڈیا نیوٹرل ہو جائے. میڈیا نیوٹرل ہے. آپ سے مراد میری مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے نیوٹرل کریں. ہاں, میڈیا نیوٹرل ہونا چاہیے. سوچیں کہ ہاں ہم نے ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونس کو میجر کرنا ہے, جو غلط ہو رہا ہے آپ غلط بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, صحیح بتائیں, غلط ہو رہا ہے غلط بتائیں. ہر شخص یا ہر پارٹی یا ہر ادارے کے اندر کچھ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں, مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر چیز بالکل صحیح ہو, 100% صحیح ہو. بالکل پرابلمز ہوتی ہیں, آپ پرابلمز آئیڈینٹیفائی اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا سولوشن کیسے ڈھونڈیں گے؟ بیماری کا ڈائگنوسس ہوتا ہے, اس کے بعد ہی ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے یا آپریشن کرتا ہے نا, تو آپریشن اور ٹیکے تک پہنچنے کے لیے بیماری کا ڈائگنوسس ہونا ضروری ہے, اور وہ ڈاکٹرز کریں گے. یعنی کہ میڈیا جو ہے وہ ڈاکٹروں سے بھرمار ڈاکٹروں کی میڈیا پر موجود ہے, تو وہ ڈائگنوسس کریں گے اور ڈائگنوسس ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس میں نیوٹرلٹی ہو نہیں سکتی. اگر تو کینسر ہے تو پھر تو کینسر ہے, کینسر کی تشخیص ہے. پھر اگر کینسر نہیں ہے, تھوڑی سی کوئی سسٹ وسٹ ہے, کوئی گلٹی شلٹی ہے, تو پھر گلٹی کا بتا دیں گے. تو یہاں پہ نیوٹرلٹی کو کینسر نہ بولے, ہاں کینسر کو گلٹی نہ بولے, بالکل یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ڈیلیبریٹ بائس اپروچ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, کسی ایجنڈا کے تحت آپ کی نہیں ہونی چاہیے سلسلہ. بالکل میرا ایک اہم ایجنڈا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پروگرام کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے. ہاں مطلب اوبویسلی آج کے لیے, کل آنا بھائی, میں ختم تھوڑی کر رہا ہوں پروگرام. آج کی نشست ناظرین برخاست ہونے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں, لیکن بس کر دیں, 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.